بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے والے صحابہ کرام کون کون سے تھے، اور کیا کوئی ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت صرف دولت کی لالچ میں کی؟ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یعنی یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ دیکھو مدینہ والو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں، میں اس سے الگ ہوں۔ یزید بن معاویہ کی بیعت در حقیقت خلافت راشدہ کی ملوکیت میں تبدیلی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری نبوت کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی، اور خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لینے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ محققین اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے بیٹے کی جانشینی کا مشورہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ایک مشہور صحابی حضرت ولید ابن شعبہ تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولو العزم اور جید صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ شام میں مقیم ہوئے اور معاویہ بن ابی سفیان کے مشیر خاص ہوئے۔ معاویہ بن ابی سفیان ان کے مشورے سے تمام سیاسی عوامل اختیار کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب شورشوں اور فتنوں نے سر اٹھایا تو ولید بن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ایسے میں خلافت کے منصب کو اپنی زندگی میں ہی کسی کے سپرد کرنا بہتر ہوگا تاکہ بعد کے لوگ اس کے بارے میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں۔ چنانچہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیں، آپ اپنی زندگی میں ہی اس کی بیعت بھی لے لیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ولید ابن شعبہ کا یہ مشورہ قبول کیا اور اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی۔ اب چونکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ مسلمانوں کا مرکز تھا اور وہیں سے خلافت راشدہ پوری اسلامی سلطنت کو چلایا کرتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسن علیہ السلام اس انتظام کو چلا رہے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یزید کی جانشینی کی بیعت کے لیے منانا اشہد ضروری تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں موجود مشہور اور اولو العزم اور جید شخصیات اور صحابہ کرام کو یزید کی بیعت کے لیے منایا جائے، کیونکہ عام مسلمان انہی کی پیروی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر ان سرگردہ صحابہ کرام کو یزید کی بیعت کے لیے منا لیا جاتا تو عام مسلمانوں کی ہمدردیاں اور بیعت بھی یزید کو مل جاتی۔ اس کے لیے اس نے اپنے مزید کچھ مشیر اور وزراء کو شامل حال کیا اور انہیں رقم خطیر دے کر مدینہ منورہ روانہ کیا، اور انہیں کچھ سرکردہ صحابہ کرام کے نام دیے کہ ان کے پاس جا کر انہیں یزید کی جانشینی کی بیعت سے آگاہ کرو، اور جو نہ مانے ان کو دولت کی لالچ دو۔ اس مقصد کے تحت مروان بن حکم مدینہ پہنچا اور اس نے جا کر مسجد نبوی میں خطاب کیا اور معاویہ بن ابی سفیان کا فرمان پڑھ کر سنایا کہ معاویہ بن ابی سفیان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اسی مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے بنو امیہ، آپ ہماری طرف سے پیش کردہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ منتخب کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو اپناؤ، یا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کو اپناؤ، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کو اپناؤ۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی عہد بنا دیتے تو وہ اس کے اہل تھے۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ان کے خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہیں اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ولی عہد بنا دیتے تو وہ اس کے اہل تھے۔
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور ان کے خاندان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہیں اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولی عہد بنا دیتے تو وہ اس کے اہل تھے، لیکن انہوں نے یہ معاملہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر چھوڑ دیا، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اس معاملہ کو کیسریت اور کیس و کسرہ بنا ڈالو، جب ایک کیسر فوت ہو تو دوسرا کیسر اس کی جگہ لے لے۔ یہ سن کر معاویہ بن حکم آگ بگولا ہو گیا، اور اسے ایسے بھرے مجمع میں اپنی ایسی توہین کی توقع نہ تھی، اس لیے بھرے مجمع میں اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں جا کر چھپ گئے، جو کہ ان کی ہمشیرہ تھیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار واضح کرنا نہایت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل مخالفت کا نہیں بلکہ کنارہ کشی کا تھا۔ آپ اپنے آپ کو ان سیاسی معاملات سے الگ رکھتے ہوئے جمہور امت کے فیصلہ کا انتظار کرتے اور جمہور کا جو فیصلہ ہوتا اسے قبول کرتے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل مخالفت نہیں بلکہ جمہور امت کا فیصلہ آنے تک سکوت کا ہے، لہٰذا ان کے اس طرز عمل کو مخالفت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے بات کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوئی نصیحت نہیں کی، کیونکہ وہ بیعت یزید کے مخالف تھے ہی نہیں بلکہ جمہور امت کا فیصلہ آنے تک سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب جمہور امت اور اکثریت کی طرف سے یزید کی بیعت ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی باقاعدہ بیعت کر لی اور ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ نیز اس موقع پر یہ بتا دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے بھی کنارہ کشی اختیار کی تھی، بلکہ ان کے مطالبہ پر سختی کے ساتھ بیعت سے انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ اسی انکار پر باقی رہے۔ ایک اور تابعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے بھی یزید کی بیعت کی تھی۔ محمد بن حنفیہ شام میں یزید کے پاس گئے۔ جب یزید سے مل کر واپس آئے تو اہل مدینہ نے محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو اسے نیک و پرہیزگار اور سنت کا متلاشی پایا ہے۔ تو تمام اہل مدینہ کہنے لگے کہ باخدا یزید نے آپ کو دکھانے کی خاطر نیک اعمال اختیار کیے، ورنہ وہ اس سے برعکس شخصیت کا حامل ہے۔ الغرض محمد بن حنفیہ نے بھی حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کی طرح یزید کی بیعت کو توڑنے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ یزید کی بیعت کو نہ توڑا جائے۔ امام طبری اور علامہ رازی فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی ان کے کردار پر یا ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے خلیفۃ الاسلام کے طور پر یزید کی بیعت کی تھی۔ یزید کی انفرادی حرکات و سکنات اور اس کی کرتوت بلا شبہ اسلام کے منافی تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کی بیعت کرنے پر بے حد ندامت محسوس کی۔ ان کے متعلق یہ بھی الزام سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یزید کے والد ابو سفیان سے دولت لے کر یزید کی بیعت کی تھی، جبکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس مال کثیر لے کر آئے اور یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا کہا تو ابن عمر نے انہیں کھڑے کھڑے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر میں بیعت کروں گا تو جمہور امت کے مطابق کروں گا، نہ کہ دولت کی لالچ میں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی دولت کی لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔